جڑے ساڈے امام مسجد ہیں مولوی صاحبان ہیں اسی مسیتیاں چ انہاں تنخواہ دینے ہیں ان ساڈی تنخواہ کی نہیں تے انہاں کام ہے اساں نمازاں پڑھانی ہیں انہاں اساں نمازاں ضرور پڑھائیں تے انہاں یہ آکھو کہ اپنی تنخواہ کی نہیں نمازاں پڑھاؤ اساں مہربانی کر کے پٹڑی تو نہ لاؤ اور ایک تو تسی اڑیاں تنخواہ گینے ہو تے دعا اساں اتڑیاں دینے ہو بھائی نہیں تسی رسول اللہ. اب ہوائیں ہی کریں گی روشنی کا فیصلہ، جس دیے میں جان ہوگی وہ دیا رہ جائے گا، اور کون طاقوں میں رہا کون سر راہ گزر، کون طاقوں میں رہا کون سر راہ گزر، شہر کے سارے چراغوں کو ہوا جانتی ہے. یہ آپ نے گفتگو سنی ہے زردار سلیم حیدر خان صاحب. یہ جو ان کی باتیں ہیں نا، یہ آج کل تقریباً ہر لبرل، ہر سیاسی اور ہر اس بندے کے دل کی آواز ہے جو اسلام کے مقابلے میں اپنی سیاست چمکانا چاہتا ہے اور اپنا قبضہ مزید بڑھانا چاہتا ہے. یہ اس بیچارے کی اکیلے کی آواز نہیں ہے، یہ ہر سیاسی کے دل کی آواز ہے. بس یہ کہ اس نے وہ جو الفاظ جو دل کے جذبات تھے ان کو زبان پر لے آیا ہے. تو اس کے نام کے ساتھ حیدر آتا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اس کو حیدر مولا علی کی زبان تھوڑا بتاؤں گے ان کی زبان کیسی تھی دین کے دشمنوں کے لیے. تو مولا علی شیر خدا نماز کا وقت ہوا نا، تو بیٹھے ہوئے تھے گفتگو فرما رہے تھے دینی معاملے میں. تو مؤذن نے آ کے عرض کی الصلاۃ یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین نماز کا وقت ہو گیا. تو آپ نے فرمایا اجلس، بیٹھ جاؤ. تو تھوڑی دیر کے بعد پھر اس نے، جس طرح یہ ہمیں بتا رہا ہے نا کہ آپ نماز پڑھائیں، تو اس نے پھر کہا کہ نماز کا وقت ہو گیا الصلاۃ امیر المؤمنین. تو امیر المؤمنین نے ان جیسے تمام قیامت تک آنے والے لوگوں کو بہت ہی پیارا جواب دیا ہے. انہوں نے فرمایا ھذا الکلب یعلمنا بالسنہ. آپ نے فرمایا یہ کتا ہمیں دین سکھانا چاہتا ہے، یہ کتا ہمیں دین سکھائے گا. آپ کے اندر اگر اتنی جرت ہے، آپ نے کلمہ رسول اللہ کا پڑھا ہے، آپ نے مرنا ہے، آپ نے قبر میں جانا ہے، تو آپ ایک دو نمازیں خود پڑھا دیا کریں، اپنے بچوں کو تیار کریں. آپ کے اندر اگر جرت ہے تو ہم اور ہماری جو ڈیوٹی ہے نا علماء کی، وہ ہماری ڈیوٹی مصطفیٰ کریم خود لگا کے گئے. ہمارے مالک و مولا، ہمارے سرور، ہمارے مالک، ہمارے دونوں جہانوں میں ہمارے سردار سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے ہماری ڈیوٹی لگا دی ہے. میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کے علماء کی باتیں بتا رہے تھے. تو آپ نے فرمایا بنی اسرائیل کے علماء انہوں نے لوگوں کو برائی سے منع کیا، پھر آہستہ آہستہ ان کے ساتھ بیٹھ گئے، ان کے دسترخوانوں پہ بیٹھ گئے، ان کے گھروں میں بیٹھ گئے، ان کی بیٹھکوں میں بیٹھ گئے اور ان کے ساتھ یکجان ہو گئے. لیکن پھر آپ نے اپنی امت کے علماء کے بارے میں جب گفتگو فرمائی تو آپ اٹھ کے بیٹھ گئے. آپ نے پہلے ٹیک لگائی ہوئی تھی، پھر آپ اٹھ کے تشریف فرما ہوئے اور آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر. میری امت کا عالم، میرا غلام، جو میرا سچا غلام ہوگا، ہر حال میں نیکی کا، اچھائی کا حکم دے گا، معروف کا حکم دے گا اور برائی سے روکتا رہے گا، ہر حال میں روکے گا. بھلے پوری دنیا آپ جیسے لوگوں سے بھر جائے لیکن حضور کا غلام نہیں رکے گا. ہماری ڈیوٹی مصطفیٰ کریم نے لگا دی ہے، ہم نے ہر حال میں اچھائی کی طرف بلانا ہے. اور اس دور میں، ہر دور میں سب سے بڑی اچھائی، سب سے بڑا معروف نظام مصطفیٰ ہے، قرآن کا نظام ہے اور سنت کا اور شریعت کا نظام ہے. ہم اس کی طرف بلائیں گے. ہماری ڈیوٹی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لگائی ہے. اس سے کوئی آپ جیسا بندہ ہمیں زردار یا سردار روک سکتا نہیں ہے. اور دوسری بات، میرے آقا نے فرمایا ہر حال کے اندر برائی سے روکے گا جو میرا سچا غلام ہوگا. اب بتائیں، مصطفیٰ کریم نے ہمیں کہا کہ برائی سے روکنا ہے، آپ ہمیں اس کام سے روک نہیں سکتے. پوری دنیا کے لبرل، پوری دنیا کے سیاسی، پورے پاکستان کے زردار اور جو ہے وہ عمران خان کے جتنے چاہنے والے ہیں اور زرداری کے چاہنے والے اور نواز شریف اور جتنے بھی چاہنے والے ہیں، یہ جن لوگوں کو علماء سے یہ تکلیف ہو رہی کہ آپ سیاست کر رہے ہیں، ہم سیاست اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہے. یہ وہ دعوت ہے جو ہماری ڈیوٹی مصطفیٰ کریم نے لگائی ہے. میرے آقا نے فرمایا وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، برائی سے روکیں گے. اور اس دور کی سب سے بڑی برائی، سب سے بڑا منکر لبرلزم، اور یہ جو آپ کا دین مخالف ایجنڈا ہے اور ناموس رسالت کے
غدار، ختم نبوت کے غدار، یہ سب سے بڑا منکر اس دور کا ہے۔ لبرلزم اور جتنے لبرلزم کو مضبوط کرنے والے سیاستدان ہیں یہ اس دور کے منکر ہیں۔ ان کے خلاف آواز بلند کرنا، ان سے لوگوں کو دور کرنا، ان سے لوگوں کو آگاہ کرنا اور اسلام کی طرف بلانا، یہ ہر عالم کی سب سے بڑی ڈیوٹی ہے۔ ہم تنخواہ لیتے ہیں تو اس بات کی لیتے ہیں، ہم کھانا کھاتے ہیں تو اس لیے کھاتے ہیں کہ ہمارے جسم میں طاقت آئے اور ہم اس ملک کے دین دشمنوں کے ساتھ لڑیں۔ ہم پانی پیتے ہیں تو نظام مصطفیٰ کے لیے پیتے ہیں۔ ہم نے داڑیاں رکھوائی ہوئی ہیں، خدا کی قسم یہ داڑیاں اس لیے رکھائی ہوئی ہیں کہ لوگوں کو اسلام کی طرف بلائیں اور لبرلزم سے دور کریں، متنفر کریں۔ ہم ممبر پہ اس لیے بیٹھتے ہیں، ہم کسی سے دوستی لگاتے ہیں تو اس لیے لگاتے ہیں، ہم کسی سے دشمنی رکھتے ہیں تو صرف دین کے لیے رکھتے ہیں، ہم آپ کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں تو اس لیے کھڑے ہوتے ہیں کہ آپ کو ایک نہ ایک دن اس دین دشمنی سے بچا کے دین سے محبت کرنے والے راستے پہ ڈالیں۔ گریبان پکڑیں آپ لوگوں کا۔ کیا کیا آپ نے 76 سال میں پاکستان کے ساتھ، کیا کیا اسلام کے ساتھ، کیا کیا دین کے نظام کے ساتھ، کیا کیا؟ آج اگر علماء اٹھ پڑیں تو آپ کو اتنی تکلیف ہو رہی ہے، چیخ رہے ہیں، تنخواہ دیتے ہیں۔ خدا کی قسم کان کھول کے سن، زردار کان کھول کے سن۔ اور ڈپٹی ہم مالکوں کی کرتے ہیں۔ تنخواہ ہم ایک عام مزدور 35,000 لیتے ہیں اور ہم 12,000 لیتے ہیں، 15,000 لیتے ہیں، اور اس چیز کی تنخواہ لیتے ہیں کہ نیکی کی طرف بلائیں، نظام مصطفیٰ کی طرف بلائیں اور کفر کے نظام سے لوگوں کو دور ہٹائیں۔ یہ ہماری ڈیوٹی ہے۔ لگانے والے مصطفیٰ کریم ہیں، اور تم جیسے لوگوں کے لیے مولا علی شیر خدا نے فرمایا، ھذا الکلب یعلمنا بالسنہ، یہ کتا ہمیں دین سکھائے گا۔